بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ کا یہ لاکھ لاکھ کرم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم لوگوں پر رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں تک روزے کو مرحلہ وار لایا تاکہ ہمیں روزہ رکھنا آسان ہو جائے. چنانچہ پہلا مرحلہ جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی پیروی میں وہ لوگ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے. تو پہلے مرحلے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو وہ کون سا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی لشکر سے اسی دن بچایا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیے. پھر تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اس آیت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تم ہی پر فرض ہے بلکہ تم سے پہلے بھی جو امت تھی ان پر یہ روزہ فرض قرار دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. میرے بھائیو، اس مرحلے میں روزہ تو تھا لیکن اختیاری تھا. اختیاری جو چاہے روزہ رکھے، اور جو نہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ رکھنا نہ چاہے وہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. چنانچہ قرآن کی سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. میرے دوستو، یہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے. اس کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ رکھنا نہ چاہے وہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. وَمَنْ تَطَوَّعَ خیرن فہوا خیر اللہ. اور جو آدمی بھلائی میں سبقت لینا چاہتا ہے، یعنی ایک کے بدلے 2-3 کھلانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس میں روزہ رکھو. تو یہ تیسرا مرحلہ تھا. اور چوتھا مرحلہ تب شروع ہوتا ہے شعبان سن 2 ہجری 10 تاریخ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت نازل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہ رمضان کا مہینہ
ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور باطل اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہو رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ اب اس مہینے میں مسلمان، مقیم، عاقل، بالغ، اس پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور یہ مرحلہ ایسا تھا کہ اس مرحلے میں بھی روزہ شروع اسلام میں مشکل تھا، کیونکہ روزہ جو رکھتے تھے وہ عشاء کے بعد یا سونے سے لے کر کے اگلے دن کے غروب آفتاب تک روزہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بڑی مشکل ہوئی، صحابہ کرام پر دشوار ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھر کام کیا کرتے تھے، اور جب ایک دن وہ کام کر کے آئے، تھکے ہارے تھے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھے اور سو گئے، افطار نہیں کر پائے، ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن وہ روزہ رکھنا شروع کر دیے، 2 دن کا روزہ ہو گیا، بہت کمزور ہو گئے۔ اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت سوئے، اور سونے کے بعد اٹھ کر کے بی بی سے مل لیے، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہلاک ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے روزے کے حالت میں رات میں بی بی سے مل لیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے لوگو سنو، اے مومنو، تمہارے اوپر یہ رمضان کے مہینے میں رات کو حلال قرار دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بیوی سے ملو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم لوگ کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْفَجْرِ، کہ صبح صادق سے لے کے صبح صادق تک تم کھاؤ پیو، یعنی فجر تک تم کھاؤ پیو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اب روزہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل میں، یہ ہم تک پہنچا ہے کہ ہم غروب آفتاب تک روزہ سے رہتے ہیں اور رات کو کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ ہمارے پاس 4 مرحلے سے لایا ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم لوگوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ ہمارے اوپر بہتر بنائے، بابرکت بنائے، اور اس رمضان کے مہینے کو صحیح سے رات میں قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ احکام الصیام سے متعلق دوسرے قسط بار انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم۔